یہ محفل حاضری میں پہ بھائی محمد مدنی کل آمدے پہ ہاں رستے میں بچے تے باہر والی کلونی میں ایک بندے میں کو ہاتھ دیتے میں رک گیا میں انہیں کو پوچھے مو بابا میں کو روکے سے بالے پڑھ دیں مدرسے دے والا کٹھے ہوئی بچے ساڑھے بھی پڑھ دیں اللہ السلام دعائی محبت ہی حکم فرمانے حاضری دیوانی ہے سارے سونے سونے چہرے بیٹھے کھل دے چہرن تے آقا دی محفل تا مزید رونا کھا ونجے نا یہ پریشانی دی آثار دا باہر ہوئن اتنا دا رب دی رحمت بستی بھی ہے تے فرشتیاں دی ٹولی بھی بیٹھی ہے اس سارا دا ایمان ہے حضرت صاحب تصدیق کرے سے دیکھیں نا فرشتے اللہ فرمیندے میں کوئی خطبہ نہیں پڑھیا کچھ نہیں پڑھیا پر درود و سلام پڑھنے ہوں تو بعد اپنی گال شروع کرنی ہے ٹائم مختصر ہے ہر بندہ مصروف ہے لیکن ایک گال ذہن دے وچ رکھی کرو جڑے بلے ہی جگہ تے آ ونجو نا تھوڑا جہاں دل کو بھی سنبھال کیتا کرو تھوڑا جہاں اپنے آپ کو بھی سنبھال کیتا کرو کیونکہ اے او جاہے اتھوں سدھا مدینے حال ویندے اتھوں سدھا مدینے حال ویندے والی اتھا سینہ چوڑا کرتے تے اپنی قسمت ہوتے رقص کیتا کرو کہ ایسا حضور دی محفل جائے بیٹھوں ماشاءاللہ حضرت سون ڈاٹا سونا چلیں دے پہ اللہ تمہاری عمر دراز کرے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جی کو ہم دے وہ پڑھے چاہ جی کو نہیں ہم داؤں دی مجبوری ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین حالی بھی کوئی بندہ خاموش بیٹھے سارے ایک علامہ صاحب نے فرمیندن بڑیاں گندیاں بیماریاں آگئے نظر گندیاں بیماریاں آگئے پتہ نہیں لگتا ساہ نکل ویندے ایک دوجے کو ڈٹھا کرو بیٹھا کوئی خاموش بیٹھا ہوئے کو ہاتھ لایا کرو حضور دا ذکر ہے بول ہاتھ چاہو چاہ ہیں ہاتھ چاہو چاہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندہ دعا دینا پیا یہ تو بات اپنی گال چھوڑ کرے سا ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندہ ہر کسے کو لیڈا نالج نہیں ہوندہ وہ جڑا ہاتھ چک کے سبحان اللہ کہ میرا ایمان ہے کدی فالج نہیں ہوندہ یقین منو فالج علی بیماری حضرت بڑی گندی بیماری ہے جے کو لگ ویندی ہے وہ محتاج دی ویندے اللہ سا کوئی موزی بیماری تو محفوظ فرماوے آکھو چاہ جڑے ٹھر دے بیٹھے ہوئے چاہو آمین جدوں ہی جانے ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی جڑے گئے نے انہاں دی تے ہے نہیں ہوتے ہیں خوش نصیب ہیں گال سریکی جنا یا پنجابی جنا سریکی وہ جڑے گئے نے نہ مدینے وہ تے ہیں خوش نصیب تے جڑے نہیں گئے وہ اتنے بیٹھ کے عرض کر دینے جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی اگلا جملہ ہے میری پڑھنا بلند آواز میں کو سبحان اللہ یا اللہ سارے میں سلام پہنچ جاوے مدینے اے جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام علی علی بولو علی علی بولو تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی اے آنا جانا ہے رہنا تیرا اے آنا جانا ہے رہنا تیرا اے آنا جانا ہے رہنا تیرا نبی دے کتبہ دے بیچے ٹھہنا یا اللہ سن لے جا مدینے قسم خدا دی حضرت میں بیٹھا ہوں مانا تے میں تصور کرتا یا رسول اللہ کہ تم بلا بھی لیا یہ اسی گناہگار کیویں آواں گے تیرے روزے تے ہیں کیویں آواں گے پیر رکھاں گے زمین تے پیر رکھاں گے یا رسول اللہ سانو پتہ نہیں کیڑی جگہ تے میرے محبوب نے قدم رکھیا ہے سانو پتہ نہیں محبوب نے کیڑی جگہ تے قدم رکھیا ہے سانو پتہ نہیں ہے اس چیز دا لیکن حضرت میں جتھے بھی جانا ہوں نا محفل دے ایک جملہ کہنا ہوں اس محفل دے جدے اکھاں وچوں آنسو آ گئے نا سمجھو دی حاضری قبول ہو بزرگ جڑے بیٹھے نے نوجوان بیٹھے نے رب کرے انہاں نو حضور دا عشق آ جائے حضور دا عشق آ جاوے ساڈے ثنا خان نے اللہ تعالیٰ انہاں نو مزید ترقی دے سنت رسول بھی سجا رہا میرے گل تے غصہ نہیں کرنا ہے جی جدوں حضور دی ذات تے سب کچھ قربان کرن نو تیار ہے پھر داڑھی ہونی چاہیے ہے جی میری گل ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں محسوس نہیں کرنی کسی نے بھی لیکن سنت رسول دا ہونا ضروری ہے وانیاں نے محفل جڑے بیٹھے نے تواڈے نال کوئی ناراض ہو جاوے تے گل تے سچی ہے جی علماء کرام اس چیز دی سختی کر رہے ہیں یعنی منبر رسول تے سنت رسول دا ہونا ضروری ہے میں کی شعر پڑھیا سی شعر جدوں بھی جاویں ہوا مدینے حضرت جدوں بھی جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکھی تو ہو کے نجف نو جامی علی نو میرا سلام آکھی یہ آنا جانا ہے رہنا تیرا نبی دے قدماں دے وچ ٹھہرا یہ آنا جانا ہے رہنا تیرا نبی دے قدماں دے وچ ٹھہرا تو پنج تن دے ہر نورانی او جی نو میرا سلام آکھی تو پنج تن دے ہر نورانی او جی نو میرا سلام آکھی میں
تیاری تے کر کے ایسی بیان دی کہ اتنے جا کے بیان کرا گا، ٹائم مختصر ہے، چلو بھی حضور کی ثناخوانی کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، تو پھر انہاں لفظیں جی کر دیے، ہاتھ چاک کے کہہ دو سبحان اللہ، ہاتھ چاک کے ایک بار پھر کہہ دو نہیں قسم خدا دی یہ ہاتھ سانو محبوب دا صدقہ ملے نے، ہمیں ہے کہ نہیں؟ جڑے ہلے تے آگے خاموش نے اس طرح سوچن، رب فرما دے محبوب میں تینوں نہ بناتا، عرش نہ بناتا، فرش نہ بناتا، میں تینوں نہ بناتا، چاند نہ بناتا، سورج نہ بناتا، تینوں نہ بناتا، سمندر نہ بناتا، دریائے نہ بناتا، حتیٰ کہ محبوب تینوں نہ بناتا تو میں اپنا رب سارا کچھ ملیا ہے تو محبوب دے صدقے ملیا ہے۔ یہ ہاتھ چکنا پوے تو پھر تھکنا کوئی نہیں، ذوق تے شوق نال بیٹھو، جتنی دیر تے بیٹھے ہو حضرت صاحب پڑھن پھر مزہ آ جاوے، کہیں جی عاشق رسول بیٹھے سن، ہاں جی سانو کچھ نہیں چاہیے، صرف ذوق چاہیے۔ اسی کہندے ہیں سبحان اللہ کہو، رب نو پاک کہو، رب فرماندا پھر رب جدوں پاک کہندے ہیں نا جلال جا جاندا ہے، فرماندا ہے فرشتے ہو دنیا تے بیٹھ کے مینوں پاک کہہ رہا نا، تساں گواہ ہو جاؤ، انہیں مینوں ویکھیا کوئی نہیں ہے، بنا ویکھے مینوں پاک کہہ رہا ہے، سبحان اللہ مانی کہ یا اللہ تو پاک ہے، جدو پاک دنیا تے پہ کے اس ہستی نو کہاں گے تو یقین منو میرا تے ایمان ہے، فرماندا ہوگا فرشتے ہو جاؤ یہ دل نو گناہاں نو پاک کر دے، جدو میں جاویں ہوا مدینے نبی نو میرا سلام آکی، تو ہو کے نجف نو جانو علی نو میرا سلام آکی، اے آنا جانا ہے رحلت تیرا نبی دے قدماں دے وچ ہدایا، اے آنا جانا ہے رحلت تیرا نبی دے قدماں دے وچ ہدایا، تو پانچ تند ہر نورانی ہو جی نو میرا سلام آکی۔ شاعر کے شاعر اگے کہندا ہے، اگے کی کہندا ہے، کہندا ہے کریں تو سجدہ کریں تو کعبے طواف جا کے، کی کہندا ہے ہوا نو کہہ رہا ہے کریں تو کعبے طواف جا کے گزاری عرضی تو سر جھکا، ہاں جی کریں تو کعبے طواف جا کے گزاری عرضی تو سر جھکا کے، تو آل زہرا دے پیر پہ کے سبیل میرا سلام۔ آواز مٹی کی دی حضرت بیٹھے نے صحابہ کرام جدو جنگ لڑن جاندے سن نا، میں پڑھیے مردان عرب کتاب حضور دو باری پڑھیے مکمل، تے اللہ تعالیٰ سانو بھی صحابہ کرام دے واقعات پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، یعنی جدو صحابہ کرام دے واقعات پڑھ دے نا تو پھر سینہ آیا میں چوڑا ہو جاندا ہے، یقین منو، تے پھر او کتاب پڑھی دے دے جڑے صحابہ کرام دے واقعات سن نا، جدو نعرہ تکبیر دی آواز بلند کردے سن نا کفار دے سینے پھٹ جاندے سن، ادھی جنگ دے صحابہ کرام اونج جیت لیندے سن، یقین منو کم از کم ساڈے وچ تھوڑی بہت انہاں دے ایمان علی حس تے ہونی چاہیے نا، ہیں جی محفل جتھے بھی بیٹھو تے ذوق تے شوق نال بیٹھے کرو، ہیں ذوق تے شوق نال بیٹھو گے تے ہور تے کچھ نہیں، نیکیاں دے جڑا نیکیاں دا فرشتہ ہے وہ تے مصروف ہو جانا ہے جی، تسی اگر پریشان ہو کے بیٹھو گے محفل تے ہونی ہے، اپنے ٹائم تک حضرت نے محفل کیتی، علماء کرام سجائے خرچہ کیتا، تمبو بناتا، ہر چیز دوستاں نو دعوت دیتی، لیکن محفل ٹائم تک چلنی ہے، مقصد ہے کہ حضرت ایک بندے نے بنایا کمرہ، انہیں رکھی ہے کھڑکی، پوچھا بھی کھڑکی کیوں رکھی؟ اس آگیا بھئی تو ہوا آئے گی، بھئی کھڑکی تو انہیں رکھی ہے، اس آگیا بھئی تو ہوا آئے گی، دوجہ بندے نے بڑھایا کمرہ، بھئی تو کیوں رکھی؟ اس آگیا تو اذان دی آواز آئے گی میں نماز پڑھنا چاہوں گا، یعنی مقصد ہوا ہونوں نہیں آنی سی، ہوا تو آنو آنی سی، لیکن نیت تو فرق سی، تو کھڑکی رکھن دا ثواب ملتا رہ گیا، انہوں ثواب نہیں ملتا رہا، یعنی آئے ہو تسی سینہ چوڑا کر کے بیٹھو تو انشاءاللہ دونوں ثواب تے بتھیرا لبنا ہے، ذرا بلند آواز میں کہو سبحان اللہ۔ آخری گل جی، آخری شعر پڑھ کے حضرت میک حوالے کر دا، ساڈی عادت کوئی نہیں کہ میک میں چمڑ جاؤ، آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی سمجھے گا کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے، کہہ دیو نا سبحان اللہ، آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی سمجھے گا کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کر گر پڑے، سمجھ گئے علماء کرام سمجھ گئے میں کہتے بارے کہہ رہا ہوں، ایک نور کی تجلی سے غش کھا کر گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہنا، اللہ نے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا نا، یا اللہ دیدار کرا، فرمایا نا تو نہیں کر سکتا، یا اللہ کوئی دور تک ہے، یا اللہ دیدار کرا، اللہ نے فرمایا نا موسیٰ تو نہیں کر سکتا دیدار، یا اللہ دیدار کرا، یہ پھر شاعر نے نا جدو لکھیا نا تو پھر یعنی انہیں ایک ایک نکتہ چن کے لکھیا ہے، وہ کہنا ہے ایک نور کی تجلی سے غش کھا کر گر پڑے، موسیٰ بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے، ساڑھا ایمان ہے نا فرشتہ نور ہے، اگر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے، پھر جلیں گے کیوں پر یہ سمجھنے کی بات ہے،
حضرت جدوں میرے آقا معراج تے گیا نا تے سدرۃ المنتہا تو ابو جبریل امین نے ہاتھ جوڑا عرض کردے نے یا رسول اللہ اگے تسی کلیاں جانا ہے ہیں اگے تساں حضرت جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو میرے رب تعالی نے اپنے نور دے وچ بنایا تے پھر یہ بڑا لمبا واقعہ یعنی شروع تو میرے آقا دے نور دی ولادت ہے اتوں لے کے اے حضرت اما آمنہ کو تے کئی ہزارہ سال بعد آیا نا جی ولادت تے میرے آقا دی سب کائنات نالوں پہلے ہوئی ہے اے دنیا تے آسماناں تے کوئی چیز نہیں بڑی سی ایک رب سی ایک مصطفیٰ دا نور سی ہاں یہ ولادت بڑا لمبا واقعہ ہے یہ مفتی صاحب نہیں سنا سکتے ہیں یعنی ولادت میرے آقا دی تو اتو ہو گئی سی جدو رب نے خود نال پیار ہویا ہے پھر اپنے نور دے وچوں محبوب پیدا کیا ہے جی آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے کوئی سمجھے گا کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے ایک نور کی تجلی سے بش کھا کر گر پڑے تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ مہمان آ رہے ہیں پیچھو اگے ہو جاؤ اگے ہو جاؤ ساڈے نال ہو جاؤ قسم خدا دی اسی کچھ نہیں کہندے حضرت صاحب نے ڈنڈا چکیا ہوا ہے اے سہارا لین واسطے چکیا ہوا ہے کسی نو کچھ نہیں کہندے اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ محبت کا اظہار کرو اگے ہو جاؤ کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں لینی اگے ہو جاؤ سارے محبت والے بیٹھے ہیں عاشق رسول بیٹھے ہیں اگے ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ بس میں جی آخری انہوں کمپلیٹ کر کے ختم کر رہے ہیں آقا ہے نور و بشر یہ سمجھنے کی بات ہے کوئی سمجھے گا کس قدر یہ سمجھنے کی بات ہے ایک نور کی تجلی سے خش کھا کر گر پڑے موسیٰ بھی تھے بشر یہ سمجھنے کی بات ہے اگر نور میں کہوں تو فرشتہ بھی نور ہے پھر جلیں گے کیوں پل یہ سمجھنے کی بات ہے خواہش خدا کی دید کی یوں تو کہیں نہ کی خواہش خدا کی دید کی یوں تو کہیں نہ کی آیا کسی نظر یہ سمجھنے کی بات ہے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہے ارے تاروں کی ہے خبر یہ سمجھنے کی بات ہے تاروں سے زیادہ نیکیاں حضرت عمر کی ہے ارے تاروں کی ہے خبر یہ سمجھنے کی بات ہے تخت و تاج و قلم نبی کا ہے سارا عرب و عجم نبی کا ہے یہ بات سن کے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں یہ اس کے لیے ہے تخت و تاج و قلم نبی کا ہے سارا عرب و عجم نبی کا ہے اس کی آنکھیں تو رقص سامن ہے جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے آخر کو مصر حضرت اس کی آنکھیں تو رقص سامن ہے جس کی آنکھوں میں نم نبی کا ہے عرش اعظم سے پوچھ سکتے ہو کتنا اونچا قدم نبی کا ہے ارے خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ پہنچے وہ عرش پر یہ سمجھنے کی بات ہے ارے خود سا بشر نہ بول نظریں اٹھا کے دیکھ پہنچے وہ عرش پر یہ سمجھنے کی بات ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میرے پڑھنے میں غلطی کوئی ہوگی محبوب کے صدقے معاف فرمائے کسی کے میرے جملوں سے دل آزاری ہوئی ہو اس سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں اور ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھیں نعرہ تکبیر